السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تبارک و تعالی محترم سامعین حضرات، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے اور بات کریں گے جو ہمارے لیے علاج بھی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ بے شمار ہمارے ویورز، ہمارے دیکھنے والوں نے اس کی فرمائش ظاہر کی۔ وہ چیز ہے کیا؟ تو وہ ہے حجامہ۔ حجامہ کیا ہے، اس کے فوائد، سنت طریقہ اور اس کی احتیاطی تدابیر۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حجامہ کیا ہے۔ انسانی جسم کی صحت کا دار و مدار صاف خون پر ہے۔ اگر خون فاسد ہو تو انسان بہت سی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ جسم کے مخصوص مقامات پر ایک خاص طریقے سے خفیف ہلکی سی کٹنگ لگا کر فاسد خون یعنی خراب خون باہر کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج صدیوں سے رائج ہے اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت اس وجہ سے کہ یہ مصنون ہے، سنت ہے۔ حجامہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے۔ جن لوگوں کو کہیں سے بھی شفا نہیں ملتی وہ حجامہ کے معجزاتی اثرات سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1735 ہے، بہترین علاج جسے تم کرتے ہو حجامہ لگوانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حجامہ لگوایا کرتے تھے۔ معراج کے موقع پر ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اپنی امت سے کہیں کہ وہ حجامہ لگوائیں۔ صحیح بخاری میں حجامہ پر 5 ابواب ہیں۔ عرب ممالک کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں میں بھی یہ طریقہ علاج کا رائج ہے، جبکہ چین کا تو یہ قومی علاج ہے۔ یہ گرم اور سرد دنوں دونوں علاقوں میں مستعمل ہے۔ مغربی یونیورسٹیوں میں جو طلبہ متبادل میڈیسین پڑھتے ہیں ان کو حجامہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں ابن سینا کی حجامہ پر لکھی کتابیں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ مسلسل تحقیقات کے بعد امریکہ سمیت تمام مغربی دنیا میں بھی حجامہ کی افادیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مغربی ماہرین کی مسلسل تحقیق کی وجہ سے اب حجامہ میں بہت سی نئی تکنیک متعارف کرا دی گئی ہیں۔ انسانی جسم میں تقریباً 143 ایسے مقامات کا انتخاب کر کے ایک نقشہ مرتب کیا گیا ہے جہاں پر حجامہ لگوایا جا سکتا ہے۔ وہ اصول جن کے مطابق حجامہ کیا جاتا ہے، عام طور پر حجامہ ان مقامات پر کیا جاتا ہے جہاں بیماری ہے۔ مثلاً اگر کسی کو معدے کی بیماری ہے تو معدے کے اوپر حجامہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو جگر کے مسائل ہیں تو سینے پر دائیں طرف جگر کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے سر میں تکلیف ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا حجامہ کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ کئی امراض میں اضافی طور پر گردن کے قریب، کاندھوں کے درمیان بھی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مقام پر حجامہ کرواتے تھے۔ اب سوال ہے کہ حجامہ کتنی مرتبہ کرانا چاہیے؟ ایک دفعہ حجامہ کروانے سے مرض ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر 2 ہفتے یا 1 مہینے کے وقفے سے 3 سے 7 مرتبہ حجامہ کروانا چاہیے، یا جیسے ڈاکٹر کہے ویسے کروانا چاہیے۔ اب سوال یہ بھی ہے، حجامہ کن کن بیماریوں میں کروایا جا سکتا ہے؟ تو سنیں، اللہ تعالیٰ نے حجامے میں بہت شفا رکھی ہے اور تقریباً سبھی بیماریوں میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر کچھ بیماریوں میں اس کے معجزاتی اثرات سامنے آ رہے ہیں، جیسے نظر کی کمزوری، ڈپریشن، درد شقیقہ، چکر آنا، بلڈ پریشر، درد گردہ، کاندھوں کا درد، ٹانگوں کا درد، کمر کا درد، عرق النساء، دماغی امراض، برس، الرجی، جادو سحر اور بہت سی دوسری بیماریاں۔ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اس مقام پر بھی حجامہ لگوایا جا سکتا ہے۔ حجامہ کا سنت طریقہ
ہجامہ کا سنت طریقہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، تو وہ احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجامہ کس طرح سے لگوایا کرتے تھے۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جن میں تم ہجامہ لگواتے ہو وہ قمری مہینے کی یعنی چاند کی تاریخوں کے 17ویں، 19ویں اور 21ویں تاریخ ہے، جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجامہ فرمایا ہے، اور ہجامہ لگوانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخوں میں حکم دیا ہے۔ اب ہجامہ صبح سویرے لگانا بہتر ہے، تاہم ضروری ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو، اور ہجامہ کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ انسان غسل کر لے، یہ مستحب ہے، اور 1 گھنٹے تک کچھ نہ کھائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو، اس لیے ہم اپنے مریضوں کو تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس لیے بہتر یہ ہے ہمارے لیے بھی کہ جب ہجامہ لگوا لے تو ہجامہ کے فوراً بعد کچھ صدقہ وغیرہ بھی کر دیا جائے تاکہ اس کے اثرات آئے۔ دیکھیے ہجامہ کے فوائد، خون کی کمی امراض کو جنم دیتی ہے۔ ہجامہ سے جلد کے علاوہ عضلات کو بھی حرکت ملتی ہے، جس سے بافتوں میں موجود فاسد خون خارج ہو جاتا ہے۔ یوں دوران خون بہتر ہونے سے ان جگہوں پر بھی خون کی رسائی ہو جاتی ہے جہاں تک پہلے خون نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے ہجامہ کروا لینا بہتر ہو جائے گا۔ اب ہجامہ بے شمار ایسے مریض جو اپنے آپ کو لا علاج کہتے ہیں، اگر وہ بھی کروا لے تو بہتر ہے، جیسے کہ نشہ آور ادویات کھانے والے اور خون کو پتلا کرنے والی ادویات کھانے والوں کو بھی نہیں لگوانا چاہیے۔ یہ وہ ہیں ایسے مریض ہیں جن کو ہجامہ نہیں کروانا چاہیے۔ اور ہجامہ کن کن لوگوں کو نہیں کروانا چاہیے؟ تو وہ بہت زیادہ دبلے اور کمزور افراد، اسقاط کروانے والی مریضہ، جگر کے شدید امراض میں مبتلا افراد، گردوں کی صفائی کروانے والے مریض، اور وہ امراض جن میں خون نہیں رکتا ان کے مریض ہجامہ نہ کروائیں۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ہمیں ہجامہ کروا لینا چاہیے، اور ہجامہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھ کر ہمیں حجامہ یا حجامہ کرواتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔